قرآن مجید کی، ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ہی انسانوں کو زندگی بخشتی ہے، اندھیروں میں روشنی کا سامان فراہم کرتی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ تمام گمراہیوں میں، تمام ضلالتوں میں اور تمام جہالتوں میں یہ ایک آیت کریمہ ایسی روشن چراغ ہے کہ جو گمراہیوں کو چھاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جہالت، ضلالت، بے دینی، طغیانی اور فواحش و منکرات کو انسان کی زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر اگر ہو تو۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے اور جناتوں کے کیا کچھ ایسے خاص لوگ ہیں، خاص پارٹنر ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے پارٹنر ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، دین کی وہ باتیں لوگوں کو بتائیں اور دین کی وہ چیزیں ان کے لیے گھڑ لی جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، ما لم یأذن بہ اللہ۔ اس کا اگر اپنے لفظوں میں ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مکمل کر دیا ہے، اس میں بعد میں آ کر کوئی پارٹنر بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شریعت کے اندر دخل اندازی کرے اور اپنی جانب سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دے، اس میں ڈال دے اور بولے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، بولے یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، بولے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، بولے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات بھی پسند ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتایا اس کے بارے میں، لیکن بعد میں لوگ آ کر بولتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ بھی اچھی چیز ہے، اسلام کی اچھی چیز ہے۔ تو یہ گویا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، خود بھی پارٹنر بنا دیا اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیا، اور ان بڑے لوگوں کو بھی اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ ہیں کیا، ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت کے اندر دخل اندازی، اور اسلام کے اندر دخل اندازی، اسلام کے اندر کچھ اضافہ کر دینا، کچھ ایکسٹرا چیزیں بڑھا دینا، یہ سروئے زمین کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی یہ بات اٹل نہ ہوتی کہ کل ایک دن قیامت کا دن ہے، ایک دن فیصلے کا دن ہے، فرق کا دن آنے والا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان رب ذوالجلال دیوار کھڑی کر دے گا قیامت کے روز۔ اگر وہ دن کے فیصلہ کا دن نہ ہوتا اور بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جب انسان دخل اندازی کرتا اسلام کے اوپر اور اسلام کے اندر، جو چیز شریعت کی نہیں تھی اس کو شریعت کا دین، شریعت کی چیز بتاتا، جو نبی کی چیز نہیں تھی اس کو نبی کی چیز بتاتا، تو یہ اتنا بڑا جرم اللہ نے کہا ہم اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیتے۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان انسانوں کی زبانوں کو پکڑ لیتے، اور انسانوں کی تو دور کی بات ہے۔ آپ ذرا سورہ حاقہ کی آیت اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے مکہ والو اور اے مدینہ والو، میرا پیغمبر تمہارے بیچ میں ہے، اس پیغمبر کی بات کا انکار کرنے کے لیے تم لوگوں نے کیا کہا، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کی بات ہے جو ہم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ رب ذوالجلال کی بات نہیں ہے، یہ پالنہار کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن فقط اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا بتایا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے کیا کہا، یہ تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، کہ یہ سارے کائنات کے پالنہار کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے، نزل بہ الروح الامین، فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر اترے ہیں کہ اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور سن لو، اگر یہ پورا قرآن اور پورے سے پورے قرآن میں سے کوئی ایک آیت پورا قرآن چھوڑو، ایک آیت بھی اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے بڑھا کر بتا دیتے آپ لوگوں کو،
اپنی جانب سے آپ کو باخبر کرتے اور اللہ نے اس کے بابت کچھ نہ بتایا ہوتا، ان کی اپنی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم دائنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے، کن کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے پیغمبروں کے سردار کو، سارے انسانوں کے سردار کو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ ہم پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين، اور ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جس کو رب نے اتارا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، اگر اس میں کچھ بھی اضافہ نبی علیہ السلام اپنی جانب سے کر دیتے تو یہ سزا ان کو ملتی۔ تو بتائیے دنیا کے پھر کس دور کا انسان یہ اتھارٹی رکھتا ہے، کس دور کا یہ عالم، یہ رہنما، یہ راہب، یہ پادری، یہ مولوی اتھارٹی رکھتا ہے کیا کہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کچھ بھی اضافہ کر دے، کچھ بھی لوگوں کو اسلام کے نام پر بتا دے، کسی بھی نام اسلام کے نام پر بڑے بڑے جلسے کر لے اور پورا کا پورا جلسہ غیر اسلام کی چیزوں کو بتانے میں بتا دے؟ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اے مکہ والے تم نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان کی اپنی بات ہے، سنو ان کی اپنی بات نہیں ہے، اگر ان کی اپنی بات ہوتی تو ہم ان کو کہنے کا موقع ہی نہ دیتے، ان کی شہرت کو پکڑ لیتے اور بلکہ دائنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے۔ یہ یہاں تک رب الجلال نے کہہ دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ معاشرے میں جو چیز رائج ہے اسلام کے نام پر، اسلام انسان اس سے روگردانی کرنا نہیں چاہتا۔ معاشرے میں جو دین ہے وہی ہمارے نزدیک دین ہے۔ ہم ہندوستان میں پلے بڑے ہیں، جو دین ہندوستان کا دین ہے اسلام، اسی کو ہم نے اسلام سمجھا۔ ہم اعظم گڑھ ضلع کے اندر ہیں تو اعظم گڑھ ضلع میں جس دین کو ہم نے بطور اسلام جانا اسی کو ہم نے اسلام جانا۔ قرآن و حدیث کے اندر کیا چیز تھا اور شریعت اسلامیہ کے اندر کیا چیزیں تھی، اس کو جاننے کی ہم نے جو ہے زحمت نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے جو بڑھا چڑھا کر اسلام کے اندر داخل کیا، جو شریعت سازی کی، جو شریعت بنایا اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے محلوں کے اندر، اسی چیز کو شریعت مان لیا، اسلام مان لیا اور چلنے لگے اس پر۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ شریعت کے اندر بڑھانے والا شخص بھی اس سزاؤں کا حقدار ہے، اور بلا چوچرا، بلا جو ہے اندھے بن کر اس کو مان لینے والا شخص بھی مجرم ہے۔ اب اس شریعت کے سازی کے اندر، شریعت کے اندر دخل اندازی کی کچھ مثالیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، وہ اسی مقصد تخلیق کے بابت ہے۔ ہم انسانوں کو وجود اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، ہمیں وجود کیوں دیا، ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جان جائیں کہ ان کا مالک میں ہی ہوں، وہ جان جائیں کہ ان کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا حقدار بھی کون ہے؟ میں ہوں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میری عبادت کے لیے۔ اس مقصد حیات اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اسی سبب کے اندر لوگوں نے دخل اندازیاں کرنا شروع کر دی۔ آپ دیکھیے مکہ کے اندر، مدینے کے اندر، اور جب تک نبی علیہ السلام ہم انسانوں کے بیچ میں رہے، صحابہ کرام کے درمیان رہے، کیا ان کی زندگی کے اندر توحید اس طریقے سے تھی جس طریقے سے آج مسلمانوں کے بیچ میں ہے؟ اسلام اس طریقے سے تھا جس طریقے سے آج مسلمانوں کے بیچ میں ہے؟ اللہ کی عبادت اس طریقے سے تھی کہ جس طریقے سے آج ہم مسلم معاشروں کے بیچ میں ہیں؟ کوئی سوال نہیں۔ اس طریقے کا منظر اسلام کا اور تصویر مکہ کے اندر اور مدینے کے اندر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تک باحیات تھے تب تک بھی، اور جب وفات پا چکے، جدا ہو گئے اپنے صحابہ کرام سے، معزز ساتھیوں سے، تب کا اسلام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، نبی علیہ السلام باحیات تھے، وفات ہو گئی، قبر مبارک موجود تھی، لیکن پوری زندگی 110 سالہ صحابہ کرام گزار کر چلے گئے، لیکن کبھی بھی قبر مبارک کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ان کی زندگی میں مسائل تھے جس طریقے سے ہماری زندگی میں مسائل ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں تھیں جس طریقے سے ہماری اپنی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان کی زندگیاں بھی بے اولاد کی کیفیت میں گزری، ان میں سے بہت سارے لوگ بے اولاد تھے، لیکن کبھی بھی نبی علیہ السلام کی نہ قبر مبارک کی طرف رجوع کیا، نہ کبھی روضہ مبارک کی طرف گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد دے دیجئے۔
یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیماری کو دور کر دیجیے، یا یہ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قحط سالی کا دور آ گیا ہے، اس قحط سالی کو ہم سٹا دیجیے۔ کبھی بھی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ کے اندر جب تک زندہ رہے تب تک بھی، اور جب وفات پا چکے، روضہ مبارک ہو چکا، صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ کرام کبھی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر واقعی میں یہ اسلام وہی اسلام تھا جو آج کے دور میں اسلام ہے مسلمانوں کے نزدیک، اور جو اللہ کی توحید ہے کہ یہی اصل اسلام ہے، اس طریقے سے یہاں جانا وہاں جانا، اس در در بھٹکنا، فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف کا چکر کاٹنا، اگر یہی اسلام تھا، یہی اصل اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا مسلمانوں سے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر بھیڑ لگا دیتے۔ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس، قبر کے اوپر ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی، کبھی تنہا وہ قبر نہیں رہتی، کبھی وہ قبر تنہا نہ رہتی۔ مدینے میں ہمیشہ جمگڑا بڑا رہتا، ایک بھیڑ لگی رہتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہمارے مقصد حیات کو، ہمارے زندگی کے مقصد کو کھوکھلا کر دیتی، اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتے، اور اس جنت سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا، صرف اللہ تعالیٰ سے اولادوں کو مانگنا، صرف اللہ تعالیٰ سے بیماریوں کو دور کروانا، صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا، دھاگوں پر، پلیدوں پر، گنڈوں پر یا مجسموں پر نہیں، یا جو ہے قبروں اور مزاروں پر نہیں، یا مردوں یا زندوں پر نہیں، بلکہ اس ذات پر بھروسہ کرنا جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، مدینے میں ہلچل مچ چکی تھی، ہر طرف غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ صحابی تو ایسے تھے جو کہنے لگے کہ جو کوئی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جو کوئی بھی کہے گا نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ کون کہنے والا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، آئے اور سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت پڑھی، کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کے پیغمبر تھے، جس طریقے سے دنیا میں اور پیغمبر گزرے۔ أَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ، اگر یہ اپنی موت پر جاتے ہیں یا یہ جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے ان کو، انقلبتم علی اعقابکم، جو دین اللہ نے اتارا تھا ان کے ذریعے سے تم لوگوں تک پہنچایا تھا، کیا اس دین سے تم پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم پلٹے تو اس کا نقصان تم خود اٹھاؤ گے، اور جو شکر گزاری کے راستے پر چلے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد علیہ السلام کی بندگی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، ان کو معبود مانتا تھا، وہ سن لے کان کھول کر، فإن محمدا قد مات، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، تم میں سے جو خالق کائنات کی عبادت کرتا تھا، جو مالک ارض و سماوات کی عبادت کرتا تھا، وہ اللہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسی کی وہ ذات ہے تن تنہا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کے ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے، وہ اور کسی کی نہیں، نہ آدم کی، نہ عیسیٰ کی، نہ موسیٰ کی، نہ ابراہیم کی۔ مقام بھلے سے مل جائے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، لیکن بقا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی صرف رب ذوالجلال کو ہے، اور کسی کو نہیں، اور کسی کو نہیں۔ تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل اپنے نبی، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ نہ ان کی زندگی میں، نہ ان کی وفات کے بعد ان کے قبر مبارک پر گئے اپنی پریشانیاں دور کروانے کے لیے، اولاد مانگنے یا دینے دلانے کے لیے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کا آج یہ وتیرہ کیسے کیوں کر بن گیا کہ ہماری زندگی کا کل خلاصہ یہی ہے، اگر ہم اسلام سے کچھ جڑے بھی ہیں تو اسی طریقے سے جڑے ہیں کہ ہمارے لیے مزارات ہیں، غیروں کے لیے تو مورتیاں ہیں، ہمارے لیے اپنے مزارات ہیں۔ پھر آپ کے اسلام میں اور ان کے مذہب میں، آپ کے مذہب میں اور ان کے مذہب میں کیا فرق رہا؟ انہوں نے کھڑے لوگوں کی عبادت کی، انہوں نے کھڑی چیزوں کی عبادت کی، آپ نے پڑی چیزوں کی عبادت کی۔ اگر اس عبادت کا تصور صحیح معنوں میں صحیح ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہوتا۔
اور یہ ایک ایسا جرم تھا مسلمانوں، غور سے سنو، یہ ایک ایسا جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ ایسا جرم تھا کہ یہ جرم جب ہوتا ہے روئے زمین پر تو آسمان چاہتا ہے کہ پھٹ جائے، وہ آسمان چاہتا ہے کہ گر جائے۔ یہ ساتوں آسمان جو ہم نے اپنے سروں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم پھٹ جائیں، ان کو اتنا خوف لائق ہو جاتا ہے، ان کو اتنا غصہ آتا ہے۔ وتنشق الارض، اور زمین چاہتی کہ وہ پھٹ جائے، زمین اپنی حالت پر باقی نہ رہے۔ وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو بلند بلند پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ، فلاں پہاڑ، یہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو چھونے والے پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں۔ یہ بے وقت ہونا ان کو گوارا ہے، لیکن اس روئے زمین پر اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ شرک گوارا نہیں۔ وہ شرک چاہے پیغمبروں کے ساتھ کیا جائے، وہ شرک چاہے اولیاء کے ساتھ کیا جائے، وہ شرک چاہے جو ہے بڑوں کے ملا کر ہو یا چھوٹوں کے ملا کر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک، یہ شرک نہ وہ آسمان پسند کرتے ہیں، نہ یہ زمین گوارا کرتے ہیں، نہ یہ بلند و بالا پہاڑ گوارا کرتے ہیں۔ یہ پھٹنا، یہ روئی کی طرح اڑنا ان کو گوارا ہوتا ہے، لیکن یہ شرک اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گوارا نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ آیت کس ضمن میں کہی گئی؟ میں آپ کو بتاؤں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو عیسائی ہیں، اس دور میں بھی اس دور میں بھی ان لوگوں کا صرف ایک جرم تھا۔ ان لوگوں کا کیا جرم تھا؟ کہ ان لوگوں نے صرف اتنا کہا تھا، کتنا کہا تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ صرف اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک ایسا جرم ہے، صرف اتنا کہنا کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، صرف اتنا کہنا کی وجہ سے آسمان چاہتا ہے کہ پھٹ جائے، زمین چاہتی ہے کہ پھٹ جائے، اور پہاڑ چاہتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا کہنے کی وجہ سے اتنی چیزوں کا تذکرہ رب الجلال نے کر دیا۔ ہم مسلمانوں کے اندر جنگ بدر کے موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے مسلمانوں اذ تستغیثون ربکم، اس آیت کے لفظ پر غور کریے گا، اذ تستغیثون ربکم، تم جب جنگ بدر میں 313 تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، تمہارے پاس جو ہے گھوڑے نہیں تھے، تمہارے پاس اونٹ نہیں تھے، تم بے سر و سامان تھے، تم میں کا اکثر آدمی کمزور تھا، ضعیف تھا، لاغر تھا، اس میں بچے بھی شریک تھے اس جنگ کے اندر، پہلی جنگ کے اندر، اور تم اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ کس لیے پکار رہے تھے؟ مدد کے لیے پکار رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، غوث اعظم جس کو سمجھ رہے تھے، اور جس کو غوث اعظم سمجھتے ہوئے تم نے پکارا تھا، استغیثون ربکم، اپنے رب کو تستغیثون غوث اعظم سمجھ کر پکارا تھا۔ تو اس وقت کو یاد کرو، میں نے تمہاری مدد کی تھی، 3000 فرشتے بھیجے، 5000 فرشتے میں نے بھیجے تھے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 500 سال کے بعد پیدا ہونے والے ایک عالم کو لوگوں نے، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، دنیا کا سب سے بڑا مددگار بنا دیا۔ نبی اس جنگ میں خود موجود ہے۔ مسلمانوں، نبی علیہ السلام اس جنگ میں موجود ہے۔ سن 2 ہجری میں جنگ لڑی جانے والی جنگ کے اندر جو سن 313 کچھ تعداد تھی مسلمانوں کی، سب بے سر و سامانی کا عالم تھا، نبی علیہ السلام موجود ہیں، سارے انسانوں کے سردار موجود ہیں، سارے انسانوں کے سردار موجود ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ اپنے پالنہار اپنے رب ذوالجلال کو غوث اعظم سمجھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم انت لکھا دل صحابہ، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے 313 کی، اور سامنے 1000 سے زیادہ کا لشکر، ہر کسی کے پاس ہتھیار ہے، ہر کسی کے پاس زرہ ہے، ہر کسی کے پاس جو ہے یہ سر پہ پہننے والا خود ہے جس سے اسلحوں سے بچا جا سکے، ہتھیاروں سے۔ اے اللہ، یہ چھوٹی جماعت اگر آج ہلاک کر دی گئی تو فلا تعبد فی الارض ابدا، پھر رہتی دنیا تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کندھے پہ سے چادر گر جاتی ہے زمین پر، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ یہ سردار بھی نہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں گستاخیاں نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں، اگر اس کو کوئی گستاخی کہہ رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں سب سے بڑا گستاخ ہے۔ کتنا بڑا گستاخ ہے کہ یہ گستاخی نہ آسمان برداشت کریں گے، نہ زمین برداشت کرے گی، نہ وہ پہاڑ برداشت کریں گے۔
अन दअू लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा मददगार हूँ। इस्तस्तगीथूना रब्बकुम, जो गौसे आदम था जंग बदर वालों के लिए, जो गौसे आदम था जंग हुनैन वालों के लिए, जो गौसे आदम था नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के लिए और नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा किराम के लिए, उसके गौसे आदम को छोड़कर लोगों ने 500 साल के बाद पैदा होने वाले शख्स आलिम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आदम बना लिया। जब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौसे आदम नहीं बना सकते हैं कुरान के इन वाक़यात की रोशनी में, तो फिर बताइए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा फिर किसको मदद के लिए पुकारा जा सकेगा? किस लिए इजाज़त रब्बुल जलाल देगा? अगर कोई कहता है कि नहीं इजाज़त है, वो फलां बुजुर्ग हैं, वो फलां हैं, वो फलां हैं, तो वो जान जाए वो शरीयत के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है, वो जान जाए वो शरीयत के अंदर इजाफा कर रहा है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर डाल रहा है जिसकी इजाज़त रब्बुल जलाल ने नहीं दी थी। इस चीज़ को जिसने सुधार लिया, गोया कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को सुधार लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि इन्न फिल जसदी लमुज़ग़ा, जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा दुरुस्त हो गया तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। अगर वो टुकड़ा खराब हो गया, फासिद हो गया, तो सारा जिस्म फासिद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, वो क्या है? वो इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल है। इसी तरीके से शरीयत एक मुकम्मल दीन का नाम है, लेकिन उस शरीयत के अंदर दिल का मकाम अल्लाह की तौहीद को हासिल है। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की तौहीद नहीं रही, वो हर दर का पुजारी बन गया, वो हर दर का भिखारी बन गया, कहीं भी चला गया औलाद मांगने, कोई भी धागा पहन लिया, कोई भी जो है मटका लटका लिया, किसी बाबा के पास, किसी ओझा के पास, किसी चौका के पास चला गया और अपनी तौहीद को गंदा कर लिया, उसका सारा दीन खराब है। वो नमाज़ें पढ़ ले, वो हज कर ले, वो ज़कात दे दे, वो 50-50 बच्चियों की शादियां कर दे, सारी की सारी नेकियां उसकी कारत और बर्बाद है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप सूरह नाम उठाइए जाकर, 86, 87, 88 नंबर की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला 18 पैगंबरों का नाम लेने के बाद, पूरे कुरान में 25 पैगंबर का नाम है, 18 पैगंबर का नाम एक जगह लेता है और फिर कहता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ये मेरे पैगंबर हैं, ये मेरे रसूल हैं, इनसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, इनसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। अगर ये भी मेरी तौहीद भूल जाएंगे, ये भी शिर्क करने लगेंगे, किसी और को दाता, किसी और को गरीब नवाज, किसी और को फला नवाज और औलादे देने वाला, बीमारी दूर करने वाला, जिन्नो शयातीन को भगाने वाला समझ लेंगे, तो लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, मैं इनकी नबूवत भी छीन लूंगा, मैं इनकी सारी नेकियां भी बर्बाद कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर एक जगह पर नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा, किसको? सारे कायनात के सरदार को कहा, क्या कहा? लइन अशरकत लयहबतन अमलुक व लतकुनन मिनल खासिरीन। ऐ नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सही है, हमने आपको अपने सबसे करीब रखा है, ये सही है, लेकिन सुनिए, लइन अशरकत लयहबतन अमलुक व लतकुनन मिनल खासिरीन, अगर आपकी ज़िंदगी में भी शिर्क आया, अगर आपने भी अपनी तौहीद को बाकी नहीं रखा, लयहबतन अमलुक, आपके सारे अमल बर्बाद कर दिए जाएगा, व लतकुनन मिनल खासिरीन, और आप क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की पासदारी न करने की वजह से ये सज़ा सुनाई है अंबिया को, पैगंबरों को, रसूलों को, फिर दुनिया में कौन सा आलिम बचेगा? फिर दुनिया में कौन सा मुसलमान बचेगा? फिर दुनिया में कौन सा इंसान बचेगा जो कल क़यामत के रोज़ बतौर दलील कुछ पेश कर सकेगा अल्लाह ताला के सामने कि वो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? कौन सी दलील पेश कर सकेगा? कोई दलील नहीं बन पाएगी। तौहीद एक ऐसी चीज़ है मुसलमानों, तौहीद एक ऐसी चीज़ है, जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को पैदा कर दिया। उसी वक्त उनकी रूहें निकाल दी आदम अलैहिस्सलाम की पेट से। कुरान में जिक्र है सूरह आराफ के अंदर, पीठ से सारे इंसानों को, मुझे आपको सबको भले से याद ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का वादा है, कुरान में अल्लाह ताला ने नकल किया इस वाक़े को, कहा निकाला सब लोगों को मैंने आदम की पीठ से, और फिर ये वादा किया, क्या कहा? वादा लिया, इकरार लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी इबादतों का हकदार नहीं हूँ तने तनहा? तो हम तमाम लोगों ने, अब दुनिया में आकर बढ़ जाते हैं, ये दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कोई किसी मजहब, कोई किसी मजहब, कोई किसी मसलक, कोई किसी जमात, लेकिन उस वक्त हमने एक ज़बान में कहा था, मुसलमानों एक और इंसानों एक ज़बान में कहा था
کہ بلا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا مالک ہے، پالنہار ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ یاد رکھنا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا زمین پر، اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتاری کتابیں، رسولوں کو بھیجا، ہم بھول گئے۔ یہ توحید اتنی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی لے لیا ہم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ جب بچہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا لاکھ اس کا انکار کرے، لیکن کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس گھر میں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں، لیکن اصل پیدا وہ اسلام پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ فطرت، ہمارے دل کی آواز کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے تو معبود اور خدا دنیا اس زمین پر بنائے، یہاں بنائے، وہاں بنائے، وہاں بنائے، وہاں بنائے، یہاں داتا بنایا، وہاں داتا بنایا، وہاں نواز فلاں نواز بنایا۔ لیکن فطرت کیا آواز دیتی ہے آپ کو؟ ہمیں فطرت کس طریقے سے پکارتی ہے آپ کو؟ ہمیں کہتی ہے کہ مالک وہاں اوپر ہے۔ کہاں ہے مالک؟ وہاں اوپر ہے، پالنہار وہاں اوپر ہے۔ ہاتھوں کو کہاں اٹھاتے ہیں، نگاہوں کو کہاں اٹھاتے ہیں؟ کھیتی کرنے والا کسان کھیت پہ کھڑا ہوتا ہے، بارش کی امید کہاں سے لگاتا ہے؟ ان بنائے ہوئے دیوتاؤں سے لگاتا ہے زمین پر، یا اپنی دل کی آواز جب اس کو پکارنا ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف، اپنی زبانوں کو آسمان کی طرف، اپنے شعور، اپنے احساس کو آسمان کی طرف۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ نے اسی فطرت کو کہا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ فطرت کیا چیز ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد یہ توحید اتنی اہم ہے مسلمانوں، یہ توحید اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، سب کو یہی ایک پیغام دے کر بھیجا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑ دو۔ میرے بندے میری بندگی سے نکل کر دور جا کر فلاں کی بندگی کر رہے ہیں، میرے پیغمبروں کو خدا مان رہے ہیں، میرے پیغمبروں کو میرا بیٹا سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ رہے ہیں، عیسیٰ کے سامنے ہاتھ کو جوڑ رہے ہیں، ابراہیم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مریم کو اسٹیچو بنا کر جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، میری بزرگ بندیوں کو، میرے بزرگ بندوں کو جو ہے میرا اپنا سمجھ کر ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، سب کچھ جا کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا جا کے سمجھاؤ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت میں، ہر قوم میں رسول میں نے بھیجا ہے اور ان کی صرف ایک ہی دعوت تھی۔ کیا دعوت تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کی بندگی کے علاوہ جتنی بھی بندگیاں ہیں دنیا کے اندر سب کو چھوڑ دو۔ یہی رسولوں کی دعوت اور ان کا مشن تھا۔ اور اس مشن کے اوپر جو عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، جو توحید کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے چیزوں پر اڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی، اسی عالم ارواح کے واقعے کے ضمن میں کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ جو انسان پیدا ہونے کے بعد اپنے مالک کی وفاداری نہ کر سکے، پالنہار کی وفاداری نہ کر سکے، اللہ کی توحید کی پاسداری نہ کر سکے، جس نے اس کو جنا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ جنہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے مالک کی توحید کی پاسداری نہیں کرتا ہے، کہیں بھی جا کر کسی کے در پر بھی جا کے سر جھکا دیتا ہے، منتیں مانگتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے کہا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے ہیں، جناتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی مثال کتے کی تھی۔ کس کی ہے مثال؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اس کو مارو گی تو بھی وہ اپنی زبان نکال کر ہافے گا، ہا ہا ہا، اور وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث، نہ مارو تب بھی ویسے ایک ہی حالت میں باقی رہے گا۔ جو شرک کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی بھی نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جن کی زندگی میں شرک ہے کوئی بھی نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ چاہے سمجھاؤ تو بھی ویسے رہیں گے، نہیں سمجھاؤ تو بھی ویسے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور دی اسی کے ضمن میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا ہے، ان کے دل نہیں ہیں جو سن سکے، جو سمجھ سکے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ سکے، اور ان کے کان نہیں ہیں جو سن سکے. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ جانور سے بدتر ہیں، بلکہ یہ جانور سے بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ توحید کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. باتیں تو بہت ہیں، لیکن توحید ایک ایسا موضوع ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی خالص عبادت تنہا ایک ایسا موضوع ہے کہ قرآن کی ہر آیت اس کے لیے دلیل ہے. قرآن کی ہر آیت اس کے لیے دلیل ہے. الحمدللہ رب العالمین دلیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دلیل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالناس، ساری کی ساری آیتیں توحید کی دلیل ہیں. ایک آیت یہ آخری پڑھ کر بات ختم. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شرک کرے گا جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا. دنیا میں آپ ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، بڑے رئیس زادے ہو، بڑی آو بکت ہے، شان ہے، شوکت ہے آپ کی، بس یہیں تک دھرا دھرا ہے سب کچھ. شرک آپ کی زندگی میں ہے، لٹکا مٹکا اور دھاگا اور فلاں در، اور اللہ کچھ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اللہ کی توحید کچھ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے. کتنی موتیں ہو رہی ہیں. فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، نوجوان مر گیا فوراً. فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، نوجوان مر گئے فوراً. فلاں جگہ شادی تھی، ماں صبح انتقال کر گئی. فلاں جگہ بارات جا رہی تھی، یہاں ٹینٹ لگا ہوا تھا، فوراً انتقال. اس ایک ہفتے کے اندر کم و بیش اپنے آس پڑوس میں 7 سے 8 امواتوں کا تذکرہ ملا جو کہ اچانک کی موتیں تھیں. آپ کس امید پر جی رہے ہیں؟ ہم اور آپ کس امید پر جی رہے ہیں؟ توحید کو باقی رکھ لو، کچھ بھی عمل نہیں کرو گے جنت مل جائے گی. کچھ بھی نہیں کرو گے جنت مل جائے گی. لیکن اگر توحید گڑلی ہے، آپ سب کچھ کر لو، جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دی جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ تب تک توحید پر باقی رکھ.